الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بے نمازیوں کے بارے میں کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور بے نمازیوں کے بارے میں کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین مگر دائیں ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے، کہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں بیٹھ کے گناہگار لوگوں سے، جہنمیوں لوگوں سے سوال کرتے ہوں گے، سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا۔ وہ آگے سے جواب دیں گے لم نکو من المصلین کہ ہم نمازیوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَحُضُّ مَعَ الْحَائِضِينَ اور ہم بحث کرنے والے، انکار کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث مباحثے میں مشہور رہتے تھے، کہ بحث کرتے رہتے تھے بنا مطلب۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یعنی حساب والے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حتی اتانا الیقین یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اور ظاہر بات ہے جب انسان کو موت آئے گی تو تب انسان دیکھ لے گا سب کچھ۔ فما تنفعهم شفاعۃ شافعین بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، کہ بے نمازیوں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ سفارش بھی انہی لوگوں کے لیے ہے، نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے اسلام پر عمل کیا، ارکان اسلام پر عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی اور لا الہ الا اللہ کے خلاف کام نہیں کیا کوئی بھی، تو اسی شخص کے لیے شرک سے پاک ہے، جو اسی شخص کے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے۔ تو باقی بے نمازیوں کے لیے جن لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی موجوں کی زندگی گزاری، تو ان کے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث میں کہ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا تو اس کے لیے میری شفاعت ہے، جو شرک سے پاک ہوگا۔ جس انسان نے ارکان اسلام پر عمل کیا ہوگا۔ یہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہت میں نے لوگ ایسے دیکھے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لا الہ الا اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، کہ اسی بندے دے پتر نہیں بننے انجی سانو چک لے۔ میرے بھائی ایسا یعنی کہ ہمیں بندہ نہیں بننا، انسان ہمیں نہیں بننا، ایسے تو ہمیں اٹھا لے، تو ایسے کام چلنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا جیسے زندگی گزارنے کا ویسے رہنا ہوگا، تب جا کے نبی علیہ السلام کی شفاعت جو ہے نصیب ہوگی۔ تو اسی بارے میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ کن کے لیے؟ فویل للمصلین کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے، اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جابر
رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے حدیث، اور مشکات میں 569 نمبر حدیث ہے۔ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو اس شخص کے لیے نماز جو ہے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے جو ہے روز قیامت نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون اور حامان اور ابی ابن حلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑے مجرم لوگ تھے اور اللہ کے نافرمان لوگ تھے۔ یہ حدیث ہے مسند امام احمد میں 1143 اور 1146 نمبر حدیث ہے۔ مشکات میں ہے 578 اور سنن ابن ماجہ میں ہے 685، 695 اور 696 نمبر حدیث ہے۔ آگے عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ عمل میں فرق صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے، کہ وہ صرف اس چیز کو جو ہے کفر تصور کیا کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی کہ جس بندے نے نماز نہیں پڑھی، جو بندہ بے نمازی ہے، وہ عملاً کفر ہے، عملاً جو ہے کافر ہے۔ وہ اس کا شناختی کارڈ میں اس کا نام تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو کارڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے جو انسان بے نمازی ہے۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں 579 نمبر حدیث ہے۔ آگے ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ہواں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا، کہ اگر جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیا تو اس نے گویا کفر کیا، کافر ہو گیا وہ۔ اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مشکات میں 580، 594 اور 596 نمبر حدیث ہے، یہ مشکات المصابی میں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو فرق کرنے والا عہد ہے وہ نماز ہے، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سنن نسائی میں 464 نمبر حدیث ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کہ جس نے نماز پڑھی وہ مسلمان ہے، جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان سوائے نماز چھوڑ دینے کے اور کوئی حد فاصل نہیں ہے، کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر۔ بار بار یہی حدیث آ رہی ہے، یہ پوری ڈیٹیل سے آ رہی ہے۔ سنن نسائی میں 465 سے لے کر 469 تک یہ 5-6 حدیثیں جو ہیں بڑی ڈیٹیل سے ان کے اندر آپ جا کے دیکھیے، بڑی ڈیٹیل آئی ہے ان میں، کہ نبی علیہ السلام نے بہت بڑی وعید اس انسان کے لیے سنائی ہے کہ جو بے نمازی ہے یا جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا۔